السلام علیکم ویورز، آپ کی اسکرین پر اس وقت 4 ہاؤسنگ سوسائٹی مختلف پلیس مارک کے ذریعے ڈسپلیڈ ہیں۔ بلو پارکوی سٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے پرپل، یلو اور وائٹ بالترتیب بیریئر ٹاؤن DHA اور B17 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جو گرین پلیس مارک ہے تو یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2-3 کویسچنز ایڈریس کرنے اور ان سوسائٹیز کا ایز آف ایکسیس اور ڈسٹینس ٹریول ٹو ڈفرینٹ پوائنٹس وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کویسچن ایک تو یہ ہے کہ از B17 ہاؤسنگ سوسائٹی از دا موسٹ کنوینئنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فار ٹریولرز۔ جس طرح کہ سب کہتے ہیں کہ ٹائم از منی، لیکن آج کل جو پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں تو 450 روپے پر لیٹر تک چلی گئی ہے۔ تو اگر آپ 1 کلومیٹر اضافی طے کریں گے تو آپ کی جیب پر اضافی بوجھ پڑے گا، اور اگر آپ فریکوینٹ ٹریولر ہیں تو یہ کاسٹ ملٹیپلائی ہو کر کافی بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو B17 کو اگر آپ لے لیں تو یہ سوسائٹی جو کہ سنجانی کے پاس راولپنڈی اور ٹیکسلا کے درمیان یہ لوکیٹڈ ہے۔ اس سوسائٹی کا اگر آپ ایکسس دیکھیں تو میں اس کو دیکھو تو یہ اس کا GT روڈ ایسٹرن سائڈ پہ GT روڈ کے اوپر ہے یہ، اسی طریقے سے ویسٹرن سائڈ پہ یہ موٹر وے ہے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ واحد سوسائٹی ہے ان تینوں سوسائٹیز میں جو کہ GT روڈ اور موٹر وے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس B17 ہاؤسنگ سوسائٹی سے اگر آپ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ میکسیمم 20 منٹ ہے۔ آپ B17 سے اس کے بلاک C میں سے سنجانی ٹول پلازے کے ذریعے ایئرپورٹ تک 20 منٹ میں پہنچیں گے، اور جو کہ ڈسٹنس ہے تو وہ تقریباً 30 سے 34 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ آپ اگر فریکوینٹ ٹریولر ہیں اور آپ باہر کے ملک سے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو 20 منٹ میں آپ بغیر کسی ٹریفک کنجیشن کے B17 ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچ جائیں گے۔ اب B17 کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ بلیو ایریا اسلام آباد اور ریلوے اسٹیشن راولپنڈی کو ہم بیس کرتے ہیں۔ تو موٹر وے کے ذریعے اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو دیر از نو سگنل، کیونکہ آپ نے موٹر وے پہ ٹریول کرنا ہے B17 سے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مارگلا ایونیو روڈز کے ذریعے مارگلا ایونیو روڈ کے ذریعے آپ بلیو ایریا جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ 25 سے 30 منٹ میں بلیو ایریا پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے یہاں سے اس پوائنٹ سے اب یہ موٹر وے سنجانی ٹول پلازے کے ساتھ ایکسٹینشن کا کام اس پہ جاری ہے، اور یہ مارگلا ایونیو کی ایکسٹینشن ہے۔ تو جب یہ 2-4 مہینوں میں یہ ایکسٹینشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو بیریا B17 اسلام آباد سے بلو ایریا موٹر وے کی طرف ڈسٹنس ٹریول اور ٹائم بھی کم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں کم ہوگی تو آپ کی ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی، اور آپ کے جو جیب پہ جو ایڈیشنل چارجز وغیرہ ہیں، کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ ویئر ایز اگر آپ بیریا ٹاؤن سے آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں یا DHA سے، جو کہ تقریباً ایک دوسرے کے قریب ہی یہ دونوں سوسائٹیز لوکیٹڈ ہیں، تو آپ کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ تقریباً 50 منٹ ہے، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 40 to 45 کلومیٹر بنتا ہے۔ لیکن یہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ بیریا ٹاؤن یا DHA سے اگر آپ نکلیں گے تو GT روڈ کے ذریعے آپ کو کچہری چوک صدر سے ہوتے ہوئے سارے GT روڈ پہ ٹریول کر آل دا وے 26 نمبر چونگی پہ پہنچ کر تو پھر وہاں سے آپ ایئرپورٹ کے لیے جائیں گے۔ تو یہ جو میں 1 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں تو یہ دورانیہ 1 گھنٹہ 30 منٹ تک بھی ٹریولنگ جا سکتی ہے ایئرپورٹ تک۔ اسی طریقے سے آپ پارکوی سٹی سے اگر ایئرپورٹ جاتے ہیں
تو یہاں سے آپ کا 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ ڈسٹینس تقریباً 54 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ تو B17 کو ان تینوں سوسائٹیز پہ 2 پوائنٹس میں ایج حاصل ہے، ایئرپورٹ کے لیے اور بلیو ایریا کے لیے۔ پارک ویو سٹی اگر آپ اس کے سے آپ اگر راولپنڈی ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جاتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈسٹینس بھی زیادہ ہوگا، ٹریفک کنجیشن بھی زیادہ ہوگا، لیکن اسی طریقے سے آپ کی جو پیٹرول کی کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی، تو یہاں سے آپ کی ٹریولنگ کاسٹ بھی بڑھ جائے گی۔ بیریئر ٹاؤن اور DHA سے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے، وہ میں نے بتا دیا، راولپنڈی تک ریلوے اسٹیشن تک یہاں پہ آپ کو 20 منٹ لگیں گے، ویئر ایز بلیو ایریا یا ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کا دورانیہ B17 کی نسبت تقریباً 20-25 منٹ زیادہ لگے گا۔ تو اگر آپ اس کے ٹریولنگ ٹائم ان 3 پوائنٹس کا دیکھیں تو بیریا اس میں ون کر رہا ہے، B17 اس میں ون کرتا ہے اپنی لوکیشن کی وجہ سے۔ اور لوکیشن کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ لوکیشن از پرماننٹ بٹ دا ایکسیس کیپ آن چینجنگ۔ تو اوور دا ایئر جو B17 ہے، اس کے جو ایکسیس ہیں وہ اب آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نارتھ کی طرف ٹریول کرتے ہیں، پشاور کے PK کی طرف، نارتھ پنجاب کے، تو یہاں سے بھی آپ ایزیلی موٹر وے پر سنگجانی ٹول پلازے کے ذریعے یا برہما جنگ 72 کے ذریعے آپ یہاں سے موٹر وے کے ذریعے کم ٹائم بھی آپ کو لگے گا اور آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ جبکہ B17 جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ ان تینوں سوسائٹی جو باقی ہیں، پارک ویو سٹی، بیریا، DHA، اس کے لیے گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے نارتھ کی طرف ٹریول کرتے ہیں ان 3 سوسائٹیز، تو آپ کو GT روڈ کے ذریعے بھی B17 کے قریب سے گزرنا پڑے گا، اور اگر آپ موٹر وے کے ذریعے جاتے ہیں تو پھر بھی ویسٹرن سائڈ پہ آپ کو B17 ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہی کراس کرنا پڑے گا۔ تو سگنل فری 2 پوائنٹس ہیں، ایئرپورٹ اور بلیو ایریا، دونوں سگنل فری ہیں، بہت کم ٹائم لگتا ہے، اور آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ٹریولنگ کم ہے۔ جبکہ تینوں سوسائٹیز کو آپ اگر ان تینوں پوائنٹس کو جاتے ہیں، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن، بلیو ایریا اور ایئرپورٹ، تو آپ کا ٹریولنگ ٹائم بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کی ٹریولنگ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر آپ ان سوسائٹیز میں کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ بیریا ٹاؤن جو ہے اس میں سٹی ود ان سٹی ہے، کافی بزنگ جگہ ہے یہ۔ DHA ایک برانڈ ہے، اور پارک ویو سٹی تو نیچر کے لیے مشہور ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پارک ویو سٹی کو لاہور میں مسائل ہوئے، اس کی وجہ سے ان کے جو انویسٹر اور جو ہیں ان کا ٹرسٹ ان پہ ذرا کم ہوا۔ بیریا ٹاؤن کے اپنے فائنینشیل مسائل ہیں کافی۔ تو B17 ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی اور DHA میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ DHA بھی اتھارٹی ہے، اٹ از ناٹ اونڈ بائی ون پرسن۔ سملرلی B17 ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ ایک باڈی ہے، اس میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ ہے، تو اس کا ایک سول اونر نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں سوسائٹی اور ان دونوں سوسائٹی جیسے کہ بیریا ٹاؤن ہے، پارک تو وہ ون مین شو ہے۔ ان کے مسائل جو ہیں وہ میں نے بیان کر دیے۔ اب اگر ان کا آپ اس پہ رہائش اگر آپ اختیار کرتے ہیں اور کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنے کر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو B17 میں جو ٹاپ لوکیشن کا سب سے بہترین بلاک ہے وہ B بلاک ہے۔ تو کنال کے پلاٹ کو بیس کر لیتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ کنال کا پلاٹ خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے، تو ٹاپ لوکیشن کا پلاٹ آپ کو یہاں پر 2,80,00,000 روپے سے 3,50,00,000 کے درمیان مل جاتا ہے۔ ویئر ایز بیریا ٹاؤن میں ایک اچھی لوکیشن کا کنال کا پلاٹ 3,50,00,000 سے لے کے 4 کروڑ کے درمیان اس کی قیمت ہے، اور DHA کی قیمت تو تقریباً B17 سے ڈبل ہے۔ یہاں پہ کنال کا جو پلاٹ ہے اس کی قیمت 4.5 کروڑ روپے سے 6 کروڑ روپے تک جاتی ہے۔ پارک ویو سٹی میں کنال کا جو پلاٹ ہے اس کی قیمت تقریباً 4.5 کروڑ روپے سے لے کے 5 کروڑ روپے تک جاتی ہے۔ تو یہ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا کہ B17 ہاؤسنگ سوسائٹی کسی بھی طور پر ان چاروں سوسائٹیز سے ڈیولپمنٹ میں بھی
بہترین ہے ان کا مقابلہ کرتے. یہاں پہ فٹ بال کے کرکٹ کی گراؤنڈ وغیرہ بھی اویلیبل ہیں. یہاں پہ ایک زو بھی ہے اور اس کی جو مین ڈبل ہے 225 فٹ وڈتھ کے جو مین ڈبل روڈ یہاں پر اس میں جو کہ اس میں اویلیبل ہیں. اب ان 3 پوائنٹس پہ ہم نے ڈسکشن کی کہ ڈسٹینس ٹریول ٹو ڈفرینٹ 3 پوائنٹس، ایز آف ایکسیس، اور اس میں انویسٹمنٹ گروتھ بھی بہت زیادہ ہے. باقی سوسائٹیز سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہیں، لیکن اس سوسائٹی میں آنے والوں وقتوں میں گارنٹیڈ جو ہے انویسٹمنٹ گروتھ بہت زیادہ ہے. اور جیسا کہ ایک مشہور سینگ ہے کہ لوکیشن از پرماننٹ، اور جو ایکسس ہے کیپ آن چینجنگ. تو یہاں پہ اوور دا ایئرس B17 کو ایکسس مختلف پوائنٹ سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اسٹریٹجیکلی اس کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اربنائزیشن بھی آپ کو پتہ ہے تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو B17 ہاؤسنگ سوسائٹی میں وداؤٹ ہیزل فری آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، اور ایز آف ایکسیس اس کا ان تینوں سوسائٹیز سے بہترین ہے. اگر کمرشل وائز دیکھیں تو پلاٹ کی قیمت بھی میں نے آپ کو بتا دی، وہ بھی ان سب سے بہترین ہے. تو اب اٹ از آل ڈپینڈز آن یو کہ اف یو ویلیو ٹائم اینڈ منی دین دا چوائس از کلیئر، یو ہیو ٹو گو فار دا B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد. تو یہ ایک ویڈیو ان چاروں سوسائٹی کا ایکسیس اور ان کا ڈسٹینس ٹریول ٹو ایئرپورٹ اور مختلف پوائنٹس یہ ڈسکس کرنا تھا، تاکہ کلیئرٹی آ جائے کہ ان تینوں سوسائٹیز میں کون سی سوسائٹی اس وقت بہترین ہے، جس میں انویسٹمنٹ گروتھ بھی ہے اور اس کا ایکسیس بھی سب سے بہترین ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری اگلی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ، رب رکھا، خدائے پامان، گڈ بائے.